دوستو آج ماہ رجب کی یکم تاریخ اور پیر کا دن ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ ماہ رجب کا یہ بہت بڑا دن ہے اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ رجب کی یکم تاریخ اور پیر کا دن ایک ساتھ آ جائیں۔ آج اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ انشاءاللہ جلدی کر لیں کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جن کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے، اور اس دن کا سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پورا سال اس کو لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں ملتے رہیں گے۔ بے شک ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس لیے آج وہ مبارک گھڑیاں ہیں، آج وہ مبارک لمحات ہیں۔ جس نے ان سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ بہت سارے لوگ یہ دن بڑی سستی میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جن لوگوں تک، جن دوستوں تک یہ پیغام پہنچے وہ آگے اپنے تمام دوستوں تک لازمی شیئر کریں۔ بہت سارے دوست مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا طاقتور عمل بتا دیا جائے کہ جس سے ہماری زندگی بدل جائے۔ اور دوستو یہ وہ عمل ہے جو تمہاری زندگی کو بدلے گا، انشاءاللہ تمہارا مقدر سنوار دے گا، تمہاری تقدیر بدلے گا۔ اس لیے یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دن ایسے بنائے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں جس کو بعض دنوں اور بعض راتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اور ان دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے جو کہ رجب کا بہت بڑا دن ہے۔ اس لیے اس کا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی یہ بڑا دن آتا ہے اسی طرح اس دن کا یہ وظیفہ بھی بہت بڑا ہے۔ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر وہ عظیم الشان مبارک اور مقصود گھڑی عطا فرمائی ہے جس کا انتظار اللہ والے، اولیاء اللہ، تمام اہل ایمان پورا سال بڑی ہی حسرت اور تڑپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج فضاؤں میں ایک الگ ہی نور ہے، آج خوشبو کا ایک الگ ہی عالم ہے، کیونکہ ماہ رجب المرجب کا پہلا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آج یکم رجب کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کی عصمت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ توجہ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں یکم رجب کے حوالے سے ایک ایسی خاص بات، ایک ایسا انمول راز، ایک ایسا طاقتور عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں ہمارے اکابرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص خوش نصیب رجب کی پہلی تاریخ کو یعنی کہ آج کے دن صرف بتائی گئی یہ 3 تسبیحات پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کے لیے اس کے رزق، اس کی عزت، اس کی دولت کا ضامن بن جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ وہ دن ہے جس میں عرش الہی سے پورے سال کے رزق اور دولت اور خوشحالی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر بندہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، اور اس کے گھر کی دہلی سے کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوتی، رخصت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، اگر آپ بھی اپنی مالی مسائل، گھریلو جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا فوری اور حتمی خاتمہ چاہتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ پورا سال رب کی رحمتوں، برکتوں کا بادل آپ کے گھر پر برستا رہے، تو آج ابھی یکم رجب کے اس مبارک دن پر یہ تسبیحات پڑھنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ دوستو یہ عمل آپ کے سوئے ہوئے نصیبوں کو اس طرح جگا دے گا کہ دنیا دیکھے گی، اور انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھتے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ والو، ماہ رجب کی عصمت اور اس کی ہیبت کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کے پہلے دن یعنی کہ آج یکم رجب کو جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر اس کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں۔ آج وہ دن ہے جب آسمان سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ آج وہ مبارک وقت ہے، کسی گنہگار بندے پر پڑ جائے تو اس کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں رہتی، اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہے اور غربت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اس کی نسلیں آباد اور شاداب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی اس خاص نظر کرم کو اور رحمت کے امیدوار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی بھی قیمت پر مت چھوڑیے گا۔ میرے پیارے دوستو، یکم رجب کا دن قبولیت کا دن ہے۔
یہ وہ خاص دن ہے جس کی مثال 12 مہینوں میں نہیں ملتی۔ ویسے تو رجب کے تمام دن ہی نورانی ہیں، ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن جب رجب کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اس کی برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کی تلخیوں سے زمانے کی بے رخی سے اکتا چکا ہے، اگر کوئی حالات کی چکی میں پس کر تھک چکا ہے، اگر کوئی تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کے دہانے پر ہے، یا کسی بڑی ناکہانی مصیبت نے اسے مکمل طور پر مایوس کر دیا ہے، اگر وہ بے بس لاچار تنہا ہو چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا نیا موڑ آئے جہاں پر اسے کبھی کسی کمینے انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج یکم رجب کو دنیا کے تمام فضول کام، تمام تفریحات، تمام فکریں ایک طرف رکھ کر آپ نے صرف ان بتائی گئی تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ قبولیت کا ہے، قبولیت کا سمندر ہے۔ دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ رب کی وہ خاص نوازشیں لاتا ہے جو صرف خاص بندوں کے حصوں میں آتی ہیں۔ رجب کی قبولیت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے پہلے دن سچے دل سے آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے مالک سے کچھ مانگتا ہے تو رب کی غیرت یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ موڑ دے۔ جس طرح رجب کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، بالکل اسی طرح یکم رجب کا دن تمام دنوں سے افضل، بابرکت اور دعا کی فوری قبولیت کا دن ہے۔ آج وہ بندہ بڑا ہی مقدر والا ہے جو آج یکم رجب کو یہ تسبیح پڑھ کر اپنے بگڑے ہوئے کام سنوار لے گا۔ آج جس گھر میں یہ تسبیحات کا ورد ہوگا، اس گھر کی دیواریں بھی اللہ کی رحمت کی گواہی دے گی اور پورے سال کے لیے وہاں رزق کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ ذرا میری بات کو مزید توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی یا بہن ہے جو قرض کے لیے ایسے بوجھ تلے دبا ہوا ہے جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے، جس پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا قرض ہے اور اسے دور دور تک ادائیگی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، اللہ والو، جس کے اپنے خون کے رشتوں نے، اس کے بہترین دوستوں نے مشکل وقت میں آنکھیں پھیر لی ہیں اور لوگ روزانہ اس کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، تو دوستو میرے کہنے پر آج یکم رجب کو یہ تسبیحات پڑھ لیں۔ یہ کلمات کروڑوں کے قرض کو اتارنے کے لیے، غیب سے اسباب پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ جب کوئی بندہ یکم رجب کو ان کلمات کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے مجھے ان ناموں سے پکارا ہے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، اب اس کی جو بھی حاجت پوری کرنا میرا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ سے راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹونا، بندش اور حسد کرنے والوں کے ارادے ناکام ہو جائیں، تو آج یکم رجب کو اس عمل کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد بنا لیں۔ اسی طرح میرے وہ نوجوان جو ڈگریوں کے انبار اٹھائے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے اور کام چلتے چلتے رک گیا ہے، جو کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن ترقی نہیں مل رہی، آج یکم رجب کی برکت کا صدقہ وہ نوکری، وہ مقصد اور وہ کامیابی جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ حالات سے ہارا ہوتا ہے، لیکن آج رب کا وہ مبارک دن ہے جب کائنات کا بادشاہ خود صدا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، اور رب جب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے گنہگار ہیں، وہ بس اپنی رحیمی کا صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، بس ہمیں مانگنے کا ہنر سیکھنا ہے۔ آج یکم رجب کو رب کے سامنے ایک فقیر کی طرح بیٹھ جائیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، چاہے آپ پاکستان کے کسی گاؤں میں ہوں، انڈیا کے کسی شہر میں ہوں، سعودی عرب، دبئی، یورپ، امریکہ میں مقیم ہوں، جیسے ہی آپ کے علاقے میں یکم رجب کا سورج طلوع ہو، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ تسبیحات شروع کر دینی ہے۔ دوستو، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد جب سورج ڈل رہا ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان، جب چاہیں آپ اس عمل کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن خبردار، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اگر آج آپ نے سستی دکھائی،
اگر آج آپ نے موبائل فون یا فضول گفتگو میں مصروف رہے اور یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو یقین جانیں آپ ایک بہت بڑی دولت سے محروم رہ جائیں گے، جو پھر پورے سال یعنی 1 سال بعد نصیب ہو سکے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، ببرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یکم رجب کا یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا لباس پاک صاف ہونا چاہیے۔ آپ باوضو ہوں، کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ آپ کا تعلق اپنے رب سے براہ راست جڑا رہے۔ دوستو، کسی بھی عمل کی بنیاد درود پاک سے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے آپ کی دعا کو نور کے تھال میں رکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ نورانی تسبیح درود پاک کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنے ذہن میں اپنی اس بڑی پریشانی یا حاجت کو لانا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے زمین اور آسمان بنائے گئے۔ جب آپ یکم رجب کے دن اس مبارک تاریخ کو یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی روح کو پاک کر دے گی اور آپ کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس سے نہایت سکون اور محبت سے پڑھیں۔ پہلا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ یکم رجب کو جو بندہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ جیت لیتا ہے۔ یہ صورت آپ کے گھر میں دولت کی ایسی ریل پیل کر دے گی کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ صورت دشمنوں کو زبان بندی کرنے، جادو کے اثرات کو ختم کرنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اب دوستو، اس کو پڑھنے کا طریقہ کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ اب دوستو، یہاں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے رب کو بنانے کا آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا مبارک وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، استغفار وہ مبارک کلمہ ہے جو بندہ رزق کے تالے کھول دیتا ہے۔ دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے، ہمارے گناہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب آپ یکم رجب کو 313 بار سچے دل سے تڑپ کر توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے ایسے کھول دے گا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، استغفار کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، استغفار کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے مالک سے وہ سب کچھ مانگیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے لیکن اس کے نزدیک ایک کن کی محتاج ہیں۔ آج یکم رجب ہے، آج مانگنے کا دن ہے، آج پانے کا دن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس مبارک مہینے میں تمام برکتوں سے مالا مال کر دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور پیغام اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے،
آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں اس چینل کو بھی۔ اللہ حافظ۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں۔